اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ عبس کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کریں گے۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے کچھ صورتوں کا ترجمہ، تفسیر، خلاصہ بیان کرا تھا، جس میں انسان کی تخلیق کے بارے میں ذکر فرمایا تھا کہ خوب اندازے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کی ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، ثم السبیل یسرھا، پھر اس کو آسان کر دیا راستہ۔ یعنی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی پھر اس کے نکلنے کا راستہ آسان کر دیا۔ یعنی کہ حق تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے انسان کی تخلیق باطن مادر کی اندر تین اندھیریوں اور ایسے محفوظ مقام پر فرمائی کہ جس کے پیٹ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی اس کی تخلیق کے بارے میں تفصیل کی کچھ خبر نہیں، اور پھر یہ زندہ مکمل انسان جس جگہ پر بنا ہے وہاں سے اس دنیا میں آنے کا راستہ بھی باوجود تنگ ہونے کے حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ نے آسان فرما دیا کہ 4-5 پاؤنڈ کا وزنی جسم صحیح و سالم برآمد ہو جاتا ہے اور ماں کے وجود کو بھی اس سے کوئی خاص نقصان نہیں پہنچتا۔ آگے ارشاد ہے، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو مردہ کیا، پھر قبر میں رکھ دیا اس کو۔ یعنی کہ تخلیق انسانی کے ابتدا بیان کرنے کے بعد اس کی انتہا موت اور قبر پر ہے، اور انسان کی موت در حقیقت کوئی مصیبت نہیں، نعمت ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا تحفہ موت ہے، اور اس میں مجموعہ عالم کے اعتبار سے بڑی حکمتیں ہیں۔ فاقبرہ کے معنی ہیں کہ پھر اس کو قبر میں داخل کیا۔ یہ بھی ایک انعام ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی طرح نہیں رکھا کہ مر گیا وہیں زمین پہ سڑ گیا، پھول گیا، پھر پھٹ گیا، بلکہ انسان کا اکرام یہ ہے کہ اس کو نہلا کر نئے پاک صاف کپڑے میں ملبوس کر کے احترام کے ساتھ قبر میں دفنایا گیا۔ ارشاد ربانی ہے، ثم اذا شاء انشرہ، اور پھر جب چاہا اٹھایا اس کو نکالا۔ کلا لما یقضی ما امرہ، ہرگز نہیں پورا کیا اس نے جو فرمایا۔ اس آیت مبارک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جب اللہ کا حکم ہوگا، جب اللہ چاہے گا، اس کو دوبارہ قبر سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، اور اس نے ہرگز وہ بات پوری نہیں کی جس کا اسے حکم دیا گیا تھا۔ ہرگز اس نے شکر ادا نہیں کیا کہ تخلیق انسان کی ابتدا اور انتہا اور ان میں حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور انعامات کا ذکر کرنے کے بعد منکر انسان کو تنبیہ کی گئی کہ ان آیات الہی اور انعامات کا تقاضا تھا کہ انسان ان پر غور کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا اور اس کے احکام کی تکمیل کرتا، مگر اس بد نصیب انسان نے ایسا نہیں کیا، بلکہ پروردگار عالم کے احکامات کی نافرمانی کی، اور وہ احکامات جسے غافل انسان نے اپنے اوپر خود نازل کروائے اور بھول گیا۔ میں رب العزت سے عہد کر کے آیا ہوں، کہ بھول گیا کہ میں رب العزت سے عہد کر کے آیا ہوں دنیا میں، کیونکہ یہ دنیا رب العزت نے انسان کے لیے بنائی، تمام سہولتیں، آسائشیں، آرائشیں، تمام تر چیزیں زندگی گزارنے کی میسر کی، اور انسان کو بنایا رب العزت نے اپنے لیے تاکہ وہ اس کے احکامات، قاعدے، قوانین کی پیروی کرے اور اپنی رضا الہی سے کرے، اپنی مرضی سے کرے۔ اسی بنیاد پر پھر رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات فرمایا۔ یہ سورہ عبس ہے، جس کا بھی ہم نے ترجمہ تفسیر آپ کو بتائی۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی ہم مزید اسی صورتوں کی کچھ آیتوں کو بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک بہتر، صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔